بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں نصیب ہوئی، اور آج اللہ کے فضل اس کے کرم سے ہم نے پہلا روزہ سحر و افطار کیا۔ اللہ کریم سارا مہینہ اس مبارک رمضان کی برکات سے ہم تمام کو متمتع فرمائیں۔ عزیزان ذی قدر، ہم آپ کو اپنی وجدان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنی جانب سے تمام ٹیم کو، جو وجدان رمضان کی ٹیم ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم اس پلیٹ فارم سے، اس ذریعہ ابلاغ سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو نفع اور علم نافع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا میرا ساتھ آخر رمضان تک یوں ہی رہے گا۔ ہم اور وظائف کے نام سے انشاءاللہ میں آپ تک قرآن و سنت سے، بزرگان دین سے جو باتیں منقول ہوئی ان میں سے وہ جو سند کا اور جو مستند درجہ رکھتی ہیں، انشاءاللہ الرحمن میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا، آپ کی گوش گزار کروں گا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گا۔ آپ اسے دیکھتے رہیے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیے۔ انشاءاللہ آج ہم پہلے دن آپ کے سامنے وہ باتیں جو وظائف سے متعلق ضروری سمجھتے ہیں وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور نماز ہے۔ جو آدمی تلاوت قرآن مجید کرتا رہتا ہے، اب اسے کسی دوسرے وظیفے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی جو اپنی نمازوں کو بر وقت ادا کرتا ہے، اسے نماز سے بڑھ کر دوسرا کوئی وظیفہ نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ سے سنی ہوئی بات، انہوں نے یہ کہا کہ اگر 1000 وظائف پڑھے اور ایک نماز بر وقت پڑھے، یہ ان 1000 وظائف سے پڑھنا بہتر ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس زمانے میں کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے معمولات میں یا الجھ کر یا اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ہم قرآن اور نماز سے انتہائی دور ہوتے جا رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے وظیفے سے جڑیں، تلاوت قرآن سے جڑیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نماز تہجد کے بعد اپنے گھر پر تلاوت کر رہا تھا، اچانک میری سواری کا جانور بدکنے لگا اور میں اس کے بدکنے کی وجہ سے ٹھہرا اور جا کر کے میں نے اس پر ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون کیا، پھر آیت تلاوت شروع کی، پھر وہ بدکنے لگا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور میں نے اس ڈر سے کہ جانور کے بدکنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، تلاوت کو موقوف کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب معاملہ آج میرے ساتھ میرے گھر میں پیش آیا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم تلاوت کو جاری رکھتے، صبح کو سارے مدینے والے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا نور تمہارے گھر پر کیسے برس رہا تھا۔ یقیناً تلاوت نور ہے، قرآن نور ہے، اور جو تلاوت سے اور قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو، اس کے ہر کام کو، اس سے جڑی ہر بات کو اللہ تعالیٰ نور والا اور آسانی والا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے۔ یاد رہے، جیسا کہ مختلف صورتوں کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام سورہ یاسین پڑھا کرو، صبح و شام سورہ یاسین پڑھا کرو، کہ یہ سورہ یاسین اتنی برکت رکھتی ہے، اتنی شان رکھتی ہے کہ یہ جب تک اپنے پڑھنے والے کو رب سے بخشوا نہ لے، یہ رب کے بارگاہ میں سفارش کرتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ پہلا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اپنی صبح و شام کو عمدہ کرنے کے لیے، اپنے دن کو اچھا کرنے کے لیے، اپنی رات کو اچھا کرنے کے لیے صبح و شام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اور بزرگان دین نے یہ بھی لکھا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ احادیث طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا، جیسے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ایسے جب پڑھنے والا سورہ یاسین کو پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی یاسین کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعد عشاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے قبل آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور رب کے حضور بخشواتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلم امت ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ وہ انہوں نے اپنی شہزادیوں کو نصیحت کی کہ بیٹا مغرب کے بعد، یا بعض روایت میں مغرب کا تذکرہ نہیں بلکہ رات ہونے کے بعد کا ذکر آیا کہ سورہ واقعہ کو پڑھا کرو۔ ان کی شہزادیوں نے عرض کی کہ ابا جان ایسا کیوں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جو سورہ واقعہ رات کے وقت میں پڑھ لے، یا بعض روایتوں میں جہاں مغرب کا تذکر آیا کہ مغرب کے بعد پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم اسے کبھی فاقہ نہیں ہونے دے گا، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ قرآن مجید سارا وظیفہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ ہمارے لیے سارا کا سارا وظیفہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، تلاوت سے جڑیں، قرآن سے جڑیں۔ اور جس گھر میں تلاوت کے لیے قرآن پاک کھل جاتا ہے، آپ سوچئے تلاوت کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب جس گھر میں روزانہ اللہ کا کلام ہو رہا ہو تو ایک ذی شعور مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ رب کے کلام کی برکت ہی اس کی زندگی کے، اس کی اولاد کی زندگی کے، اس کے سارے معاملات کی آسانیوں کے لیے اللہ کا کلام اس کے لیے کافی رہے گا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے مسائل لے کر کے بھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ حاجتیں ہیں، میرے کچھ مسائل ہیں، میرے کچھ معاملات ہیں، حضور مجھے کوئی طریقہ تعلیم فرمائیے کہ میں اسے ادا کروں اور میرے مسائل حل ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور اس دور میں کہ جب ہم سبھی کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں، یوں سمجھیے کہ حضرت جابر نے اپنے لیے پوچھ کر ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ یہ صبح قیامت تک کی امت کے لیے حضرت جابر نے آسانی کی، اور حضرت جابر نے جب اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، رب کے حضور اس طریقے سے نماز پڑھو کہ الحمد شریف کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھو، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت کو بار آور فرما دے گا۔ یوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے آج ہم بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بھی جو مسائل ہوں، آپ اسے صلاۃ حاجت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے حاجت کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی نیت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت صلاۃ حاجات، یا مطلقاً 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں، یا اکٹھی چاروں کر کے پڑھنا چاہیں تو ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل حاضر ہوں گے نئے مسائل کے ساتھ۔